بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ ہم توضیح المسائل پڑھ رہے ہیں جس کا دوسرا نام احکام بھی ہے۔ حصہ دوم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور سبق نمبر 162 ہم نے پڑھ لیا تھا، جبکہ اس کا عنوان نماز جماعت کے احکام تھا، اور آج سبق نمبر 163 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی نماز جماعت کے ہی احکام ہیں، بہرحال موضوعات بدلتے رہتے ہیں، ذیلی موضوعات جو ہوتے ہیں۔ نماز جماعت کے مکروہات اس سبق میں بیان کریں گے اور پھر نماز آیات کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 1467 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1467، نماز جماعت کے مکروہات۔ نماز جماعت کے مکروہات: اگر جماعت کی صفوں میں جگہ ہو تو انسان کے لیے تنہا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ 1468 مسئلہ نمبر نماز جماعت کے مکروہات ہیں، یہ بھی ٹائٹل عنوان: مقتدی کا نماز کے اذکار کو اس طرح پڑھنا کہ امام سن لے مکروہ ہے۔ جی آسان ہے، اس وجہ سے رپیٹ نہیں۔ 1459 مسئلہ نمبر اور اس کا ٹائٹل بھی نماز جماعت کے مکروہات ہیں: جو مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں قصر کر کے پڑھتا ہو اس کے لیے ان نمازوں میں کسی ایسے شخص کی اقتداء کرنا مکروہ ہے جو مسافر نہ ہو، اور جو شخص مسافر نہ ہو اس کے لیے مکروہ ہے کہ ان نمازوں میں مسافر کی اقتداء کرے، تو یہ مکروہ ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھیں۔ یہاں مسئلہ نمبر 1470 ہے اور اس کا ٹائٹل عنوان بدل رہا ہے۔ پہلے نماز جماعت کے مکروہات تھے، اب جو ہے نیا ٹائٹل آیا ہے نماز آیات۔ نماز آیات کا معنی کیا ہے، سب سے پہلے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز آیات لکھا ہوا ہے، آیت کی جمع آیات ہے۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں اور آیات نشانیاں، یعنی یہ نماز نشانیوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ وہ کون کون سی نشانیاں ہیں، آگے 3 ذکر کر رہے ہیں۔ نماز آیات جس کے پڑھنے کا طریقہ بعد میں بیان ہوگا، 3 چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ وہ 3 نشانیاں اور وجہ ہیں جن کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سورج گرہن، سورج اگر گرہن لگ جائے تو پھر اس کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ نمبر 2 چاند گرہن، اگر چاند کو گرہن لگ جائے تو اس کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، اگرچہ ان کے کچھ حصے کو ہی گرہن لگے اور انسان پر اس کی وجہ سے خوف بھی طاری نہ ہو تو پھر بھی نماز آیات واجب ہے۔ جی تیسری وجہ جس کے وجہ سے نماز آیات واجب ہے، زلزلہ، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر اگرچہ اس سے کوئی بھی خوف زدہ نہ ہو، البتہ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، سرخ اور سیاہ آندھی اور انہی جیسی دوسری آسمانی نشانیاں جن سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جائیں، اور اسی طرح زمین کے حادثات، مثلا زمین کا دھنس جانا، پہاڑ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، جن سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان صورتوں میں بھی احتیاط مستحب کی بنا پر نماز آیات ترک نہیں کرنی چاہیے۔
1471 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز آیات ہے۔ تو پچھلے مسئلے میں ہم نے وہ 3 وجہ جو نماز کے واجب ہونے کی ہیں، نماز آیات کے وجوب کی جو وجوہات ہیں ان کو ذکر کیا۔ ابھی 1471 مسئلے میں جو بیان ہو رہا ہے اس کو عنوان بیان کرتے ہیں۔ جن چیزوں کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے، اگر وہ ایک سے زیادہ وقوع پذیر ہو جائیں تو ضروری ہے اگر انسان ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک نماز آیات پڑھے، مثلا اگر سورج کو بھی گرہن لگ جائے، زلزلہ بھی آ جائے، تو دونوں کے لیے 2 الگ الگ نمازیں پڑھنی ضروری ہیں۔ جتنی وجوہات ہوں گی اتنی ہی اس کے بارے میں اس کی نمازیں واجب ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 1472، نماز آیات ٹائٹل۔ اگر کسی شخص پر نماز آیات کی قضا واجب ہو، خواہ وہ سب اس پر ایک ہی چیز کی وجہ سے واجب ہوئی ہو، مثلا سورج کو 3 دفعہ گرہن لگا ہو اور اس نے اس کی نمازیں نہ پڑھی ہوں، یا مختلف چیزوں کی وجہ سے مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن اور زلزلے کی وجہ سے اس پر واجب ہوتی ہوں، تو ان کی قضا کرتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ کون سی قضا کون سی چیزیں کے لیے کر رہا ہے۔ تو انتہائی آسان مسئلہ ہے، اس وجہ سے رپیٹ نہیں کرتے۔ نماز آیات کی قضا جب واجب ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہے مختصر یہ۔ 1472 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز آیات ہے۔ جن چیزوں کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے اور جس شہر میں وقوع پذیر ہو اور ان کے بارے میں پتہ چلے، فقط اسی شہر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز آیات پڑھیں، اور دوسرے مقامات کے لوگوں کے لیے اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انتہائی آسان مسئلے ہیں، اس وجہ سے آگے چل رہے ہیں۔ 1474 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان نماز آیات ہے۔ جب سورج یا چاند کو گرہن لگنے لگے تو نماز آیات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب چاند گرہن شروع ہوتا ہے تو نماز آیات کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اپنی سابقہ حالت پر لوٹ نہ آئے، یعنی اب تک چاند گرہن لگی رہے گی اس وقت تک وقت رہے گا۔ جب ختم ہو جائے گی تو پھر اس کا نماز آیات کا ٹائم بھی ختم ہو جائے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ گرہن ختم ہونے لگے، لیکن نماز آیات کی تکمیل سورج یا چاند گرہن ختم ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو نماز آیات پڑھنی واجب ہے، اور جب گرہن لگی ہوئی ہو تو اس وقت، اور بہتر ہے کہ اسی کے دوران اس کو مکمل کر لیا جائے، ورنہ بعد میں بھی اس کو مکمل کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1475، نماز آیات، اس کا ٹائٹل عنوان۔ اگر کوئی شخص نماز آیات پڑھنے میں اتنی تاخیر کر دے کہ چاند یا سورج گرہن سے نکلنا شروع ہو جائے، چاند اپنی گرہن سے نکلنا شروع ہو جائے یا سورج اپنی گرہن سے نکلنا شروع ہو جائے، تو ادا کی نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کے مکمل طور پر گرہن سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھے تو پھر ضروری ہے کہ قضا کی نیت کرے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1476 مسئلہ نمبر، نماز آیات، اس کا ٹائٹل اور عنوان۔ اگر چاند یا سورج کو گرہن لگنے کی مدت 1 رکعت نماز پڑھنے کے برابر یا اس سے بھی کم ہو تو جو نماز وہ پڑھ رہا ہے ادا ہے، اور یہی حکم ہے اگر ان کے گرہن کی مدت اس سے زیادہ ہو، لیکن انسان نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ گرہن ختم ہونے میں 1 رکعت پڑھنے کے برابر یا اس سے کم وقت باقی ہو،
اس صورت میں نماز آیات واجب اور ادا ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ آپ کی توجہ دلانے کے لیے رپیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر چاند یا سورج کو گرہن لگنے کی مدت 1 رکعت نماز پڑھنے کے برابر یا اس سے کم ہو تو جو نماز وہ پڑھ رہا ہے ادا ہے، اور یہی حکم ہے اگر ان کے گرہن کی مدت اس سے زیادہ ہو لیکن انسان نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ گرہن ختم ہونے میں 1 رکعت پڑھنے کے برابر یا اس سے کم وقت باقی ہو، اور اس صورت میں نماز آیات واجب اور ادا ہے۔ جی 1477 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز آیات ہے۔ جب کبھی بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک اور اسی جیسی چیزیں وقوع پذیر ہوں اور احتیاط پر عمل کرنا چاہتا ہو تو اگر ان کا وقت وسیع ہو تو نماز آیات کو فوراً پڑھنا ضروری نہیں۔ ان صورتوں کے علاوہ جیسے زلزلہ تو ضروری ہے کہ نماز آیات فوراً پڑھے، یعنی اتنی جلدی ہے کہ لوگوں کی نظروں میں تاخیر کرنا شمار نہ ہو۔ اگر تاخیر کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بعد میں ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر پڑھے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1477 تو ہو گیا، اگلا مسئلہ 1478 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز آیات ہے۔ اگر کسی شخص کو چاند یا سورج کو گرہن لگنے کا پتہ نہ چلے اور ان کے گرہن سے باہر آنے کے بعد پتہ چلے کہ پورے سورج یا پورے چاند کو گرہن لگا تھا تو ضروری ہے کہ نماز آیات کی قضا کرے، لیکن اگر اسے یہ پتہ چلے کہ کچھ حصے کو گرہن لگا تھا تو نماز آیات کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ جی توجہ دلانے کے لیے رپیٹ کر دیتا ہوں ورنہ مسئلہ تو بہت ہی آسان ہے۔ اگر کسی شخص کو چاند یا سورج کو گرہن لگنے کا پتہ نہ چلے اور ان کے گرہن سے باہر آنے کے بعد پتہ چلے کہ پورے سورج یا پورے چاند کو گرہن لگا تھا تو ضروری ہے کہ نماز آیات کی قضا کرے، لیکن اگر اسے یہ پتہ چلے کہ کچھ حصے کو گرہن لگا تھا تو نماز آیات کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1479، ٹائٹل ہے اس کا نماز آیات۔ اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ چاند کو یا یہ کہ سورج کو گرہن لگا ہے اور انسان کو ذاتی طور پر ان کے کہنے سے یقین یا اطمینان حاصل نہ ہو اس لیے وہ نماز آیات نہ پڑھے اور بعد میں پتہ چلے کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا تو اس صورت میں جب کہ پورے چاند کو یا پورے سورج کو گرہن ہو نماز آیات پڑھے، لیکن اگر کچھ حصے کو گرہن لگے تو نماز آیات کا پڑھنا اس پر واجب نہیں، اور یہی حکم اس صورت میں ہے جب دو آدمی جن کے عادل ہونے کے بارے میں علم نہ ہو یہ کہیں کہ چاند کو یا سورج کو گرہن لگا ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ عادل تھے۔ تو انتہائی آسان مسئلہ ہے، اس کو توجہ دلانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ چاند کو یا یہ کہیں کہ سورج کو گرہن لگا ہے اور انسان کو ذاتی طور پر ان کے کہنے پر یقین یا اطمینان حاصل نہ ہو اس لیے وہ نماز آیات نہ پڑھے، کیونکہ اس کو اطمینان اور یقین نہیں ہے اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا، اور بعد میں پتہ چلے کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا، وہ تو بڑے عادل شخص تھا، اس صورت میں جب کہ پورے چاند کو یا پورے سورج کو گرہن ہو نماز آیات پڑھے، لیکن اگر کچھ حصے کو گرہن لگا ہو تو نماز آیات کا پڑھنا اس پر واجب نہیں ہے، اور یہی حکم اس صورت میں ہے جب دو آدمیوں کی عدالت جو ہے وہ یقین ہو جائے، پہلے یقین نہیں تھا تو اب یقین ہو جائے۔ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز آیات مسئلہ نمبر 1480 اور اس سبق کا یہ آخری مسئلہ ہوگا۔ اگر انسان کو ماہرین فلکیات کے کہنے پر جو علمی قاعدے کی روح سے سورج کو اور چاند کو گرہ لگنے کا وقت جانتے ہوں اطمینان ہو جائے
کہ سورج یا چاند کو گرہن لگا ہے تو ضروری ہے کہ نماز آیت پڑھے، اور اسی طرح اگر وہ کہیں کہ سورج یا چاند کو فلاں وقت گرہن لگے گا اور اتنی دیر تک رہے گا، انسان کو ان کے کہنے سے اطمینان حاصل ہو جائے تو ان کے کہنے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جی صاف اور ستھری بات ہے کہ نماز آیات کے واجب ہونے کے لیے اطمینان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔